الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیو، آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دن کو ہفتے کی عید کہا جاتا ہے. یہود و نصارہ یہود سنیچر کو مناتے ہیں، نصارہ اتوار کو مناتے ہیں. اللہ رب العزت کو جو دن پسند تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور اسے مسلمانوں نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بہت ہی زیادہ برکتیں ڈال دی ہیں، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ، جمعہ کے لیے مسجد میں آنا، اس کے خاص فضائل حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی سے مسجد میں آئے، امام سے قریب بیٹھے، اور کوئی بھی لغو کام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال تک رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہر قدم کے بدلے میں. جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آنا یہ نہایت ضروری ہے. خاص طور پر جو پہلی اذان ہوتی ہے، اس اذان سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا یہ واجب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑو. یہ اللہ کا حکم ہے. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑو. اس کا مطلب مفسرین نے، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ تم مسجد کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کر لو. اسی لیے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد اگر کسی نے خرید و فروخت کی، کوئی معاملہ کیا، تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا. یہ مکروہ تحریمی ہے. چاہے وہ لاری پر کوئی چیز بیچتا ہو، چاہے وہ دکان میں کوئی چیز بیچتا ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہو، موبائل پر، ایمیزون پر، اور موبائل کے ذریعے کہیں خرید و فروخت، لین دین کر رہا ہو، یہ ساری ہی صورتیں اس کے اندر داخل ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرے، اور آنے کے بعد
نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کسی قسم کا کوئی لغو کام نہ کریں، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس موقع پر کوئی بھی شخص کوئی لغو کام نہ کرے، اپنے کپڑے سے نہ کھیلے، اپنے جسم کے کسی عضو سے نہ کھیلے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہ کہے کہ تو خاموش رہے، ہماتن خطیب کی جانب، امام کی جانب متوجہ رہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور اوپر چل رہے ہیں، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے، کوئی کرتے سے کھیل رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کو خاموش کرنے کے لیے بھی منع کیا ہے۔ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، پہلی اذان کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بعض فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص دوسری مسجد میں جلدی جمعہ پڑھ کے آ گیا، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، جلدی جمعہ کی نماز پڑھ لی اور اپنی لاری مسجد کے باہر کھڑی کر دی، تو ایسا بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں بیچنا ممنوع ہے وہاں خریدنا بھی ممنوع ہے۔ تو جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ ان کو تجارت کے اندر مشغول کر رہے ہیں، آپ ایک غلط کام کے ارتکاب کے اوپر گویا لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی چیز نہ بیچے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر تجارت میں لگ جائیں۔ اور صرف تجارت ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ پہلی اذان کے بعد ہر قسم کے دنیاوی کام سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ دکانیں پہلے ہی سے بند کر دی جائیں، اپنی لاریاں اور اپنے خرید و فروخت کی ساری چیزیں سب پر پہلے ہی سے اذان ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ہی اس سے آدمی فارغ ہو جائے، اور مکمل اللہ کے ذکر یعنی نماز کی جانب اور نماز سے پہلے امام کے خطبے کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ظاہر میں تو یہ دکھ رہا ہے کہ جمعہ کے موقع پر اتنے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ہمارا سامان بکے گا، ہمارا فروٹ بکے گا، ہماری بسکٹیں بکیں گی، ہماری دکان سے لوگ خریدیں گے، تو ہم کو اتنا بینیفٹ ہوگا، اتنے منافع حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے ذکر کی جانب، امام کے خطبے کی جانب، امام کی نماز کی جانب، اللہ کی جانب مکمل متوجہ ہو جانا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ظاہر میں تم کو نقصان دکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ ہمارے نزدیک خیر ہے، اور جو اللہ کے نزدیک خیر ہو اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اس تجارت سے روکنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کو دنیاوی چیزوں کے اندر مشغولیت سے روکنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ جمعہ کا موقع ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ آپ ایک وقت ہمارے ساتھ خاص کر دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بکھر جاؤ، اب تم کو کون منع کرتا ہے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اب دکانیں کھول دو، اب لاریاں لگا دو، اب جو بیچنا ہے بیچتے رہو، جہاں جانا ہے جاتے رہو۔ ظاہری طور پر آپ خرید و فروخت کرو، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو، آپ فون سے گفتگو کرو، ہر کام آپ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے رزق کو آپ تلاش کرو، اب آپ کے پاس موقع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قید لگائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن یہ تجارت کرتے ہوئے، اللہ کا رزق حاصل کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ سے غافل مت ہونا۔ انسان تجارت میں مشغول ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کسی بھی طرح میری جیب بھرنی چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، میری جیب بھرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تجارت کرتے ہوئے بھی مجھے یاد کرنا، میرے ذکر سے غافل مت ہونا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور اللہ کا یاد کرنا یہی ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا تجارت میں حکم دیا ہے، ہم ان باتوں کا خیال رکھیں،
جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے بچے. یہی اللہ کا ذکر ہے. دھوکہ دینے سے منع کیا، ہم دھوکہ نہیں دیں گے. جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹ نہیں بولیں گے. بیچتے ہوئے کسی کو سامنے والے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دینا، اس سے منع کیا ہے. غبن فاحش، ہم ایسا کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان سب کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے. نہایت حلال تجارت کریں گے. تھوڑا سا اللہ کی جانب سے حاصل ہو اور حلال طریقے سے حاصل ہو، یہ ایسے بہت سارے مال سے بہتر ہے جو غلط طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے کہ تم تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. تو یہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آنا اور امام کے خطبے کی جانب مکمل متوجہ ہو جانا، نماز کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا، دنیاوی کاموں سے، تجارت سے، خرید و فروخت سے اپنے آپ کو الگ کر دینا ایک مخصوص وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے. اور جمعہ کے دن بہت سے اعمال ہیں. ایک بہت بڑا عمل جمعہ کے دن یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجے. یہ بہت بڑا ذکر ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص انتظام کیا ہے. آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا کہتا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، اللہ نے خصوصی انتظام کیا ہے. ایک فرشتوں کے ایک جماعت کو متعین کیا ہے. وہ فرشتے اس آدمی کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں نے یہ سلام بھیجا ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ہی انبیاء قبر میں زندہ ہیں. قبر میں نبی کی حیات ہمارا عقیدہ ہے. تو فرشتہ متعین کیا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص درود و سلام پڑھے گا تو ایک فرشتہ متعین ہے، وہ نام سے اللہ کے رسول تک پہنچائے گا کہ فلاں بن فلاں نے اے محمد آپ پر یہ درود و سلام بھیجا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا یہ تحفہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی؟ اور یاد رکھیں کہ صلاۃ و سلام ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے. آدمی 300 مرتبہ صلاۃ و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، اتنا سا سلام اس کو پڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 2 سیکنڈ لگتی ہے. 300 مرتبہ آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے. روزانہ یہ معمول بنانا چاہیے. صلاۃ و سلام کثرت سے ہو، کثرت سے صلاۃ و سلام، تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب مل جائے. اور نبی سے جب قرب ہوگا تو اللہ سے قرب ہوگا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے. علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس روایت کی تشریح کی ہے، میں اسی تشریح کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابی بن کعب اپنے لیے کچھ دعائیں کیا کرتے تھے، مخصوص دعائیں تھیں ان کی. اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس دعا کے اندر آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کا بھی حصہ شامل کروں؟ اپنے لیے جو دعا کرتا ہوں اس میں صلاۃ و سلام کو بھی شامل کر دوں، یعنی اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ کے لیے خالص کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
نصف اپنی آدھی دعا اس میں محض آپ کے لیے صلاۃ و سلام ہو، ایسا کر لو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول 2 ثلث یعنی 100% میں سے 66 پوائنٹ اور کچھ اوپر 2 ثلث 2/3 صلاۃ و سلام کے لیے خاص کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ ان زدت فہو خیر لک، اگر تو نے زیادہ کیا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ کے رسول اپنی پوری ہی دعا کے اندر صرف صلاۃ و سلام ہی بھیجتا رہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور تیری ساری پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ یغفر ذنبک، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے، اور سارے ہموم غموم پریشانیاں ٹینشن ان کے حل کے لیے مجھ پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا یہ کافی ہے۔ اس لیے درود و سلام کا تحفہ بارگاہ اقدس میں بھیجنا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کے نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اور تمام دنوں کے اندر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کے روز درود و سلام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ باضابطہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے ہیں ان کے باضابطہ اس طرح، جیسے موبائل پر ہم طرح طرح کے گروپس بناتے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جمعہ کے دن درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، پوری جماعت مل کر۔ میں خود ایک گروپ میں شامل ہوں، اس میں ہمیشہ 1 ملین 2 ملین درود بھیجے جاتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ سب مل کر اتنی تعداد ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے بتلایا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ کی تعداد جمعہ کے روز ہو جاتی ہے، ایک جماعت مل کر اتنا سارا درود بھیجتی ہے۔ یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اور ہم نہایت سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر استغفار کی کثرت کرنا، استغفر اللہ، اور ساتھ ساتھ درود و سلام کا تحفہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا یہ نہایت ضروری ہے، اور حالات کی سازگاری کے لیے یہ نہایت اہم نسخہ ہے، نہایت اہم وظیفہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جمعہ کے متعلق بات کر رہا تھا، اور یہ آیت مکمل 3 آیتیں میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ یہ جو آیت ہے آخری، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ صحابہ کرام تجارت کو اور لہو و لعب اور کھیل کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جانب لپک پڑتے ہیں اور آپ کو منبر پر کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، لہو و لعب سے، تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور تجارت کا ایک قافلہ آ گیا۔ اب وہاں پر چونکہ عامتاً تجارت ہوتی، زراعت اور کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں باہر سے آیا کرتی تھی، تو شام سے کوئی تجارت کا قافلہ آیا ہوا تھا۔ اب اعلان ہو گیا، معمول کے مطابق خطبہ ہو رہا ہے اور اعلان ہو گیا کہ تجارت کا قافلہ آیا ہے، جس کو خریدنا ہے خرید لو۔ تو اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام مسجد میں جب یہ اعلان سنا تو بعض صحابہ کو ایسا ہوا، وہ بھی انسان تھے، کہ اب اگر نماز کے بعد جائیں گے تو سب بک جائے گا، جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ سب چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور بعض لوگ ڈبل بھی لے لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک بڑی تعداد، صرف 12 آدمی مسجد میں باقی رہ گئے، حضرت ابو بکر اور عمر سب اس میں تھے، 12 آدمی تھے، اور اکثر صحابہ کرام باہر نکل گئے فوراً آسمان دنیا سے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جب تجارت کو دیکھ لیتے ہیں تو تجارت میں لپک پڑتے ہیں، آپ کو اکیلا ممبر پر کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تجارت سے بہتر ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو و لعب سے بہتر ہے، اور بہترین رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے، اللہ کے احکام میں جو کچھ رکھا ہے اسی میں بہتری ہے،
جھوٹ بولنے میں بہتری نہیں ہے، دھوکہ دینے میں بہتری نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے وقت تجارت کرنے میں بہتری نہیں ہے، لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے میں بہتری نہیں ہے، کسی کے پاس سے قرض لے کر قرض ادا نہ کرنے میں بہتری نہیں ہے۔ جو کچھ بہتری ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے احکام میں ہے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سرخروئی ہے، اسی میں سب کچھ رکھا ہے۔ بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آدمی کو یہ لگتا ہو کہ یہ حرام کام کروں گا تو رزق مل جائے گا، جوا کھیلوں گا تو پیسے بڑھ جائیں گے، سود کا کاروبار کروں گا تو پیسے بڑھ جائیں گے، میں فلاں کام کروں گا تو پیسے بڑھ جائیں گے، جھوٹ بولوں گا تو بڑی لاٹری میری لگ جائے گی، میں دھوکہ دوں گا تو مجھے یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ خیالست و محالست و جنو ظاہری طور پر تم کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق تم کو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے پیلا پیلا، وہ ہر چیز سونا نہیں ہوتی، بعض مرتبہ وہ پیتل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نفع ہے لیکن اس کی گہرائی کے اندر نقصان رکھا ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو فلاح و بہبودی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے پر چلیں جو اللہ نے بتلایا ہے، انہی راستوں پر چلے جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور اسی ڈگر کو اختیار کریں جس ڈگر پر صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے اسلاف چلتے آ رہے ہیں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے اور منہیات سے اجتناب کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔